تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قابل قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ہر مہینہ جب اپنے اپنے وقت پر آتا ہے تو وہ رحمتیں اور برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا سما ہوتا ہے۔ ہر مسلمان، الگ الگ مسلمان، ہر طریقے کے مسلمان اس کو الگ الگ طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ اہم باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم بھی یا کوئی بھی دنیا میں رہنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ قیامت تک کوئی بھی اہل علم، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے ادیب ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے مصنفین ہو، چاہے مؤلفین ہو، چاہے کتنے ہی رائٹر ہو، کتنے لکھنے بولنے والے ہو، وہ سب اس سے قاصر ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر سکے، یعنی مکمل حق ادا کر سکے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے تو عوام میں بہت سی باتیں مشہور ہو گئیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی میلاد النبی مناتا ہے، کوئی میلاد النبی نہیں مناتا ہے۔ تو آئیے آج اسی سلسلے میں چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ جیسے میلاد منانا کیسا ہے، میلاد کیوں نہیں منانا چاہیے، اور اگر منانا چاہیے تو کیوں منانا چاہیے، اور ربیع الاول کے مہینے میں کیا کام نہیں کرنے چاہیے اور کیا کام کرنے چاہیے، ان سب اہم باتوں پر انشاءاللہ آج بات چیت کریں گے۔ دیکھیے، ربیع الاول کے مہینے میں جو ایک لفظ جو بار بار سنا جاتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو اس کے معنی جان لینا بہت ضروری ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش کے آتے ہیں، اور جب ہم میلاد النبی کہتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں گفتگو۔ اب دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں تو بالکل متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور پیر کے دن ہوئی، اور صبح صادق کے وقت ہوئی۔ اس بات پر تو تمام دنیا کا اتفاق ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہوئے، ایک مختلف فی مسئلہ ہے، بلکہ بہت سی روایات کوئی 8 کی ملتی ہے، کوئی 9 ربیع الاول کی ملتی ہیں، اور عیسوی تاریخ 22 اپریل 571 عیسوی تھی۔ لیکن پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ بعض کتابوں میں بعض مورخین نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، بعض نے 9 لکھا ہے، بعض نے 12 لکھا ہے۔ 12 ربیع الاول کا قول عوام میں زیادہ مشہور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا امکان جب اندازہ لگایا جاتا ہے، جب اس کا حساب و کتاب لگایا جاتا ہے تو 8 یا 9 کا امکان زیادہ ملتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مسئلہ، یہ کوئی نہ ہی اس کے متعلق قبر میں سوال ہوگا، نہ ہی حشر میں سوال ہوگا، اور نہ ہی یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر انسان کی موت اور زندگی کا مدار ہو کہ بھئی تاریخ کا فلائد رکھنا واجب یا فرض ہے، اگر نہیں رکھیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ بہرحال جب یہ مختلف فی مسئلہ ہے تو اس پر سکوت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور جن تاریخوں کے متعلق اختلاف ہیں ان تاریخ کو یاد کر لیجئے بس، جیسے 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول ہے، یہ کافی ہے۔ لیکن آج ان چیزوں میں اتنا الجھا جاتا ہے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں اس پر تو فوکس کرتے نہیں، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیے، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا کام نہیں کرنے چاہیے اور کیا کام کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ ماہ ربیع الاول کے لیے
شریعت کی طرف سے کوئی بھی خاص وظیفہ یا کوئی بھی خاص طریقے کی نماز متعین نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہو کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو تم فلاں وظیفہ پڑھنا یا فلاں نماز پڑھنا یا فلاں کام کرنا تو اس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں گا۔ ایسی تعلیم ہمیں شریعت محمدی میں نہیں ملتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر سوال یہ ہوتا ہے تو پھر اس مہینے کی خوشی اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اس مہینے میں کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر پیدا ہوئے، یہ خوشی کی بات ضرور ہے۔ اب اس مہینے میں ہم ایسا کیا کام کریں جس سے ہمارا یہ مہینہ سیلیبریٹ بھی ہو جائے اور ہم بدعات سے رسومات سے بھی بچ جائیں؟ تو دیکھیے، اس مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے اس مہینے کو اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو، مدنی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کو پڑھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پڑھیں، اپنا آپ بھی سمجھو اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھائیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میری سنت سے بھی محبت کرے گا، لہذا جو مجھ سے محبت نہیں رکھے گا وہ میری سنت سے بھی محبت نہیں رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کہ ہم دلیل یہ ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ نمبر 3، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ فرشتے پیش کیا جاتا ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی انسان درود شریف پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اپنے دن و رات کا معمول بنا لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اب رہا مسئلہ ان حضرات کا جو 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر پروگرام کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، تو ان کا یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ پہلے تو یہ بات متعین نہیں ہے صحیح اقوال کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی۔ کیونکہ دیکھیے، وہ چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہوتا ہے، ان کی تاریخ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ اس کی مثالیں شریعت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے آپ رمضان کا مہینہ دیکھ لیجئے، رمضان ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق انسان کی پریکٹیکل لائف سے ہوتا ہے، اس لیے رمضان پوری دنیا کے اندر ایک ساتھ منایا جاتا ہے، ایک ساتھ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے کوئی تو رمضان میں رکھتا ہو اور کوئی شوال میں رکھتا ہو، کہتا ہو کہ نہیں ہمارے ہاں رمضان اب چل رہا ہے، یا کوئی ذوالقعدہ میں رکھتا ہو، رمضان متعین ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے 5 نمازوں کا وقت، اگرچہ اس کی افضلیت اور اولیت میں اختلاف ہے، لیکن 5 نمازوں کا وقت وہی ہے کہ پہلے فجر آتی ہے، پھر ظہر آتی ہے، پھر عصر آتی ہے، پھر مغرب آتی ہے، پھر عشاء آتی ہے۔ اسی طریقے سے حج پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی سفر میں ادا کرتا ہو، کوئی رجب میں ادا کرتا ہو۔ عید الاضحیٰ یہ بھی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی 20 ذی الحجہ کو یا کوئی 2 رمضان کو عید الاضحیٰ مناتا ہو، بلکہ ان کی تاریخی تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی دیش کا رہنے والا ہو، چاہے اس کی زبان کیسی ہو، ہر کسی کے قرآن میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر، بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہوتا ہے، ان کی تاریخ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اب دیکھیے 12 ربیع الاول، اس کے سلسلے میں جب ہم شریعت محمدی کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی تاریخ کوئی محفوظ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو محفوظ رکھا۔ کیوں محفوظ رکھا؟ تاکہ امت خرافات کرنے سے بچے، جیسا کہ پہلی امتوں نے خرافات کیا۔
اور چلو اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے، تو اس بارے میں دیکھیے جب ہم حدیث شریف کھولتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ولادت کے دن کیا ثابت ہوتا ہے؟ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا کہ میری ولادت کا دن ہے، پیر جو ہے میری ولادت کا دن ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ دیکھیے روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ روزہ اور عید الفطر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور یہ لوگ عید میلاد النبی کہتے ہیں اس کو، تو بتائیے کیسے عید اور روزہ ایک ساتھ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ لہذا ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہونا یہ کوئی متعین نہیں ہے، ہاں ہو بھی سکتے ہیں اور دوسری تاریخ بھی ہو سکتی ہیں۔ لہذا اب پھر ہمارے اوپر یہ سوال ہوگا کہ کیا عید میلاد النبی یا کوئی پروگرام یا کوئی میلاد النبی کے تعلق سے کوئی پروگرام کرنا کیا بالکل بھی جائز نہیں ہے؟ تو دیکھیے اگر کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو، یعنی وہ ایک جگہ ان کا ملاپ نہ ہو، اور دوسری چیز پروگرام کے اندر کوئی بے جا اسراف نہ ہو یعنی فضول خرچی نہ ہو، اور اس مجالس کے اندر جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں منکرات، خرافات، بدعات اور رسومات نہ کی جا رہی ہوں، اور اسی طریقے سے اس مجلس میں شریک نہ ہونے والے کو نہ کافر کہا جا رہا ہو، نہ اس کو گناہ گار سمجھا جا رہا ہو، اور کوئی وقت کا تعین بھی نہ ہو کہ 12 ربیع الاول ہی کو ہو، تو اگر یہ تمام شرطیں ہوں تو پھر ہم بھی عید میلاد النبی کے قائل ہیں، یعنی ہم بھی نہیں کہتے کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی مجلس نہیں منعقد کرنی چاہیے، بلکہ کرنی چاہیے۔ عید میلاد النبی پر جلوس کرنا یا ذکر لگانا اس صورت میں تو ایک مستحب کا عمل ہے، اگر اس میں رسومات، خرافات، بدعات یہ تمام چیزیں نہ کی جائیں۔ اب ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اور امر و نواہی کی تعظیم کا درس دیتا ہے، نہ کہ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پر جو متعین مہینہ ہے نہ ہمیں جلوس نکالنے کا حکم دیتا ہے، نہ مساجد اور بازاروں کو یا مزاروں کو چراغاں کرنے کا حکم دیتا ہے، اور نہ ہی گلیوں اور محلوں کو مزین کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ ہی قوالی اور گانے بجانے کا حکم دیتا ہے، بلکہ آپ ذکر النبی کے جلسے خوب کیجئے لیکن اس حدود تک جس حدود کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رسوم و بدعات سے اللہ تعالی ہم سبھی کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا